السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ شروع کرنے والے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کیا تھا۔ شروع کرتے ہیں آج کا اپنا رکوع۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ سیشن رکوع بائی رکوع ہے۔ قرآن پاک کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں رکوعوں کی صورت میں۔ تو سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے دوسری ہے، لیکن نزول کے لحاظ سے 87 نمبر پہ ہے، 87 نمبر کی سورت ہے۔ تو مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ اس میں کل 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سورت قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، اور اس کے اندر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظیم ترین آیت بھی موجود ہے، آیت الکرسی، اور قرآن پاک کی طویل ترین آیت بھی اس میں موجود ہے، 282 آیت دین۔ تو اس لحاظ سے یہ قرآن پاک کی بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ اس صورت کو گھر میں تلاوت کیا جائے تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ اگر 40 دن اس صورت کو پڑھ لیا جائے گھر میں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ گھر میں نہیں رہتا۔ تو اس لحاظ سے اس کی تلاوت کا روز اہتمام کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں، ایک رکوع ہی ڈیلی پڑھیں، لیکن ڈیلی اپنے دوسرے معمولات کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کو اس گھر میں نہیں آنے دیتی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور قیامت کے روز محشر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں اپنے پڑھنے والوں کے سر پہ سایہ فگن ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی کہ اس بندے کو جنت میں بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھتے رہیں اور اس کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں۔ اس میں بڑے اہم احکامات آئے ہیں، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے آغاز میں ایسے حروف لائے گئے ہیں جن کا معنی نہیں بتایا گیا۔ ان کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم 3 حروف ہیں، ان کو لکھا اکٹھا گیا لیکن پڑھیں گے ہم الگ الگ اس کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں کوئی موقع نہیں گنوانا چاہیے، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جو بھی ہمیں ٹائم ملے فوراً ہمیں قرآن پاک لے کے بیٹھ جانا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا اور یہی مشغلہ تھا کہ وہ جب بھی فارغ ہوتے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ اور قرآن پاک میں مہارت رکھنے والا قیامت کے روز انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں دوسری آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب نہیں شک فیہ اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اس بات سے کیا، اس یقین دہانی سے کیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ اللہ کی طرف نازل کردہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ کے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی صفات بھی بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب پرہیزگاروں کی 3 صفات اس آیت میں بیان کر دی گئی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، روز قیامت پر، برزخ پر، ان چیزوں پر جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ دوسری صفت بیان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا دونوں میں فرق ہے۔ پڑھنے کا مطلب ہے کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی اور بس جلدی جلدی میں پڑھ لی، لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دھیان نماز ہی کی طرف لگا رہے، کہ میں نے اللہ کے حضور 5 دفعہ حاضر ہونا ہے، تو اس کو میں بہترین طریقے سے ادا کروں اپنی اس نماز کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز محشر عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان میں سے ایک قسم وہ ہوگی جن کا دل مسجد میں اٹکا ہو، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کی فکر میں رہیں، اور دوسری نماز بھی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ پڑھیں۔ تو نماز قائم وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اپنا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے۔ رزق میں صرف پیسہ، مال و دولت ہی، کھانا پینا نہیں آ جاتا، بلکہ رزق میں ہر وہ چیز، ہر نعمت آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہماری مالی نعمتیں ہوں، چاہے جسمانی نعمتیں ہوں، بدنی نعمتیں ہوں، چاہے ہمارے صلاحیتیں ہوں، جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ سب رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو ان سب کو اللہ کی راہ میں لگانا، چاہے وہ جہاد کی صورت میں ہو، علمی جہاد ہو، قلمی جہاد ہو، مالی بدنی، جیسا بھی ہم اللہ کی راہ میں جو بھی لگائیں گے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آئے گا۔ وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رزق کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، وہ کپڑے بھی، وہ ہر چیز وہ جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دینا، یہ ہے رزقناہم ینفقون۔ تو یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے متقین کی اس آیت میں بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے دیا، جو بھی نعمتیں دیں، وہ اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب اس آیت میں بھی 3 صفات بیان کی گئی ہیں متقین کی۔ والذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ جو انزل نازل کیا گیا، الیک تیری طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو پتہ ہے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو چوتھی صفت یہ بتائی گئی پرہیزگاروں کی کہ وہ قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور جو وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا اسلام سے پہلے، یا قرآن سے پہلے۔ تو وہ کیا نازل کیا گیا؟ تورات، زبور اور انجیل، اور جو صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، جو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے، ان سب پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں، پرہیزگار لوگ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز پر ایمان، اور آخرت اتنی اہم ہے، ایمان بالآخرہ، کہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے یقین کا، تو اس پر وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، کہ آخرت ہوگی، ہمیں اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور دوبارہ ہمیں نئی زندگی ملے گی،
جہاں پہ ہماری دنیاوی اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے بعث بعد الموت کا، کہ اس پر یقین جو لوگ کرتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر ان پرہیزگاروں کا اللہ پاک نے انعام بتا دیا کہ ان کو کیا انعام ملے گا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ھم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تو اس فلاح کا مطلب ہے دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی۔ اسلام میں فلاح کا مطلب، فلاح میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، دنیا میں بھی جیسے اللہ پاک نے حکم دیا کہ دعا یہ کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دنیاوی اور اخروی فلاح جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو فلاح کا معیار اسلام کے نقطہ نظر سے صرف دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار قرآن پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو اعمال کا دار و مدار کسی کی سفارش یا شفاعت یہ نہیں دل میں رکھنا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کو فرمایا تھا کہ یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں یا نبی کی بیٹی ہوں، بلکہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہیں آگے لے کے جائیں گے۔ تو ہمیں اس چیز سے یہ سبق ملتا ہے کہ خود نیک اعمال کرنے چاہیے، خود اپنے ایمان کو صحیح کرنا چاہیے، عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے اور عمل ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، تبھی نجات وہاں پہ ملے گی۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اس آیت میں کافروں کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلی جو 5 آیات تھیں ان میں مومنوں کا ذکر تھا، متقین کا، پرہیزگاروں کا، اور اس آیت میں اب کافروں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم چاہے تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کافر کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو چھپاتا ہے۔ کافر ایمان کو چھپاتا ہے اور ایمان کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو چاہے آخرت کے عذابوں سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے ایمان لانے کی۔ اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے اور کون انکار کرنے والا ہے۔ تو ان کافروں کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں ان کے معاملے میں۔ پھر فرمایا کافروں کی سزا بتا دی اللہ پاک نے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی،
اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو کافروں کے لیے کیا ہے سزا کہ ان کے دلوں اور آنکھوں اور کانوں، ان کے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ مطلب یہ کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن حق بات نہیں سن پاتے، وہ سوچتے تو ہیں ان کے دل لیکن حق بات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اور وہ دیکھتے سب کچھ ہیں لیکن وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کافروں کے لیے عذاب عظیم کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، مومنوں کے لیے فلاح کا لفظ آیا اور کافروں کے لیے عذاب عظیم کا لفظ آیا۔ پہلا رکوع سورہ بقرہ کا جس میں مومنوں اور کافروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلے رکوع میں منافقین کا ذکر آئے گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔